السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی حمزہ آرمرڈ وہیکل سے متعلق ڈیل پر بات کریں گے۔ جنوبی کوریا کا یوکرین سے متعلق اہم فیصلہ، چین کی نیوی کا ساؤتھ چائنا سی میں پاور شو، برکینا فاسو اور قطر سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ہماری گزشتہ ویڈیو میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیولئر گروپ کی حمزہ ملٹی پرپز وہیکل کی کیا اپڈیٹ ہے، کیا اس وہیکل کو پاکستان آرمی کی جانب سے کنسیڈر کیا گیا ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان آرمی کے لیے کیولئر گروپ کی حمزہ 6x6 وہیکلز IDS دفاعی نمائش کے دوران گزشتہ ایڈیشن میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ اس کو باقاعدہ پاکستان آرمی کی جانب سے آرڈر کیا گیا ہے۔ اس بارے میں 2 سال پہلے ہم اس ویڈیو میں بھی آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حمزہ 6x6 ملٹی پرپز کامبیٹ وہیکلز کے پہلے بیچ کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور اس کے ابتدائی سیریل پروڈیوس یونٹس بہت جلد پاکستان آرمی کے حوالے کر دیے جائیں گے، جنہیں ابتدائی طور پر UN مشنز کے دوران ڈپلائی کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان آرمی کی جانب سے گزشتہ IDS دفاعی نمائش کے دوران بڑی تعداد میں حمزہ 6x6 آرمرڈ وہیکلز ایکوائر کرنے سے متعلق کیولئر گروپ کو کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا تھا۔ حمزہ 6x6 بنیادی طور پر 1000 کلومیٹر کی رینج جبکہ 105 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹروپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے۔ کیولئر گروپ کی جانب سے اس پر 30 ملی میٹر کی گن ٹرٹ بھی آفر کی جا رہی ہے، جسے دوران آپریشن مختلف نوعیت کے تھریٹس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حمزہ 6x6 بنیادی طور پر ایک مائن ریزسٹنس ایمبوش پروٹیکٹڈ وہیکل یعنی MRAP ہے، جو ٹروپس کو روایتی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ بارودی مواد سے ہونے والے دھماکے سے بھی بچاؤ فراہم کرتی ہے۔ اس وہیکل میں ڈرائیور اور کمانڈر سمیت ٹوٹل 12 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان آرمی کی جانب سے حال ہی میں تھائی لینڈ سے سیری فرسٹ ون 4x4 وہیکلز ایکوائر کی گئی ہیں، جس کو لے کر آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ پاکستان نے آخر ایک غیر ملکی وہیکل کو ہی کیوں کنسیڈر کیا ہے، جبکہ مقامی سطح پر کیولئر گروپ کی حمزہ وہیکلز کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا گیا۔ لہٰذا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ پاکستان آرمی کی جانب سے 2 سال پہلے ان وہیکلز کو مختلف ٹرائلز اور ٹیسٹنگ کے دوران کئی طرح کے ریکمنڈیشن کیولئر گروپ کو پرووائڈ کی گئی تھی، جن کی روشنی میں ان وہیکلز کو اپ گریڈ کرنے کے بعد پاکستان آرمی کی جانب سے مختلف مشنز کے لیے اب ان وہیکلز کو بڑی تعداد میں آرڈر کیا جا چکا ہے، جن کی مرحلہ وار ڈیلیوریز یا تو پاکستان آرمی کو شروع کر دی گئی ہیں یا آنے والے چند ہفتوں میں شروع کر دی جائیں گی۔ جنوبی کوریا کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ 155 ملی میٹر کے آرٹلری شیلز ڈائریکٹ یوکرین کو پرووائڈ کرنے پر غور نہیں کر رہا۔ یہ خبر ایک ایسے موقع پر منظر عام پر آئی ہے جب شمالی کوریا کے بارے میں رپورٹس سامنے آئی تھیں کہ وہ نہ صرف اپنے ٹروپس کو روس بھیج چکا ہے بلکہ ان ٹروپس کو آنے والے عرصے میں یوکرین میں بھی ڈپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جنوبی کوریا کے سورسز کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جنوبی کوریا کی حکومت شمالی کوریا کے اس اقدام کے جواب میں ممکنہ طور پر آنے والے عرصے میں یوکرین کو ویپنز اور دیگر ملٹری سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تاہم ساؤتھ کورین نیوز ایجنسی کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ساؤتھ کوریا کی حکومت اس قسم کی کسی اسٹریٹجی پر غور نہیں کر رہا اور وہ اپنی اس پالیسی پر قائم ہے جس میں اس کے قوانین کے تحت وار زون کو ڈائریکٹ آرم سپلائی کرنے کے حوالے سے روکا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ساؤتھ کوریا ڈائریکٹلی تو یوکرین کو ویپنز پرووائڈ نہیں کرتا رہا، تاہم اس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس نے انڈائریکٹلی امریکہ کے ذریعے مختلف ایمونیشن اب تک یوکرین کو فراہم کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ساؤتھ کوریا کے پاس آرٹلری ایمونیشن کے حوالے سے بڑا ذخیرہ موجود ہے اور ساؤتھ کوریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف 155 ملی میٹر کے آرٹلری شیلز بلکہ 3.4 ملین تک 105 ملی میٹر کے آرٹلری راؤنڈز بھی اپنے سٹورز میں رکھتا ہے، جو اس وقت یوکرین کے زیر استعمال مختلف گنز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ اب سے چند ماہ پہلے یوکرینین آفیشلز کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اسے روس کا مقابلہ کرنے کی غرض سے 1 ماہ کے لیے 75,000 ایمونیشن شیلز کی ضرورت ہے۔ فرینڈز، چین کی نیوی نے ساؤتھ چائنا سی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی 2 ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ ڈیول کیریئر آپریشن کنڈکٹ کیے ہیں۔
ان ڈیول کیریئر آپریشنز کے دوران چین کی نیوی کی ٹائپ 01 اور ٹائپ 02 ایئر کرافٹ کیریئر نے حصہ لیا، جبکہ اس کیریئر سٹرائک گروپ کے ساتھ جہاں دیگر کئی شپس موجود تھیں، وہیں چائنیز نیوی کے زیر استعمال کیریئر بورن J-15 فائٹر ایئر کرافٹ کے بھی درجنوں طیارے اس کیریئر سٹرائک گروپ کے ہمراہ تھے۔ اس پاور شو کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ چین کے J-15 کے لیٹسٹ ویریئنٹ کو پہلی مرتبہ ان ایئر کرافٹ کیریئر پر نہ صرف ڈیک پر موجود دکھائے گئے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ طیارے فلائی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ J-15B بنیادی طور پر چین کے فلینکر کہے جانے والے کیریئر بورن فائٹر ایئر کرافٹ کا لیٹسٹ ویریئنٹ ہے، جبکہ J-15A پہلے ہی چائنیز نیوی کی سروس میں سرو کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین اپنی نیوی کے لیے تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان بھی تیار کر چکا ہے، جو اس وقت مختلف نوعیت کے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزر رہی ہے، اور اسے آنے والے چند ماہ میں باقاعدہ چائنیز نیوی میں آپریشنل کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، قطر کی وزارت داخلہ نے ترک کمپنیوں میٹکسان اور ایرس شپ یارڈ کے کنسورشیم اولاق کے ساتھ باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت قطر کی منسٹری آف انٹیریئر کو اولاق آرمڈ انمینڈ سرفیس ویسلز پرووائڈ کی جائیں گی۔ قطر کی منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے اولاق 11 نامی پورٹ سیکیورٹی ویسلز ترکی سے ایکوائر کی جا رہی ہیں، اور اس ایگریمنٹ کے ساتھ ہی قطر ان ویسلز کو استعمال کرنے والا پہلا بین الاقوامی کسٹمر بن گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ان ویسلز سے متعلق کانٹریکٹ ملی پول قطر 2024 دفاعی نمائش کے دوران سائن ہوا ہے۔ خیال رہے کہ میٹکسان اور ایرس شپ یارڈ کی جانب سے اولاق انمینڈ سرفیس ویسلز کو اکتوبر 2020 میں ریویل کیا گیا تھا، جبکہ یہ ویسل 400 کلومیٹر کی رینج اور 65 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ڈے اینڈ نائٹ ویژن کیپیبلٹی کے ساتھ کئی طرح کے آپریشنز کنڈکٹ کر سکتی ہے۔ ان ویسلز پر انکرپٹڈ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بدولت انہیں لانگ ڈسٹنس سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اولاق انمینڈ سرفیس ویسل کی لینتھ 11 میٹرز، جبکہ اس کی سپیڈ 35 ناٹس کے علاوہ رینج 400 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اولاق انمینڈ سرفیس ویسل کے اب تک 3 ڈفرینٹ ویریئنٹس متعارف کرائے جا چکے ہیں، جن میں سے ایک اینٹی سرفیس وارفیئر ویریئنٹ 4 سیریٹ گائیڈڈ راکٹس اور 2 ممتاز میزائل سے اکوپڈ ہے۔ اسی طرح سے اگر پورٹ سیکیورٹی ویسل کی بات کریں، جسے قطر کی جانب سے ایکوائر کیا جا رہا ہے، اس پر 12.7 ملی میٹر کے ریموٹ ویپن اسٹیشن کو بھی آفر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی سب مرین وارفیئر ویریئنٹس پر 2 لائٹ ویٹ ٹورپیڈوز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترک نیوی 2021 میں ہی اولاق کے اینٹی سرفیس وارفیئر ویریئنٹ کے ایکسیپٹنس ٹرائلز کنڈکٹ کر چکی ہے، جبکہ ان ویسلز کو نہ صرف انٹیلیجنس گیدرنگ بلکہ سرویلنس کے ساتھ ساتھ ریکانیسنس اور پہلے بیان کیے گئے کامبیٹ رولز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، افریقن کنٹری برکینا فاسو کی مسلح افواج کی جانب سے جاری کردہ ویژولز کے مطابق برکینا فاسو نے غالباً ترک کمپنی بیرکتر سے مزید اکنجی اور TB2 ڈرونز حاصل کر لی ہیں۔ اس سے پہلے اپریل 2024 کو سرکاری سطح پر جاری کردہ پریس ریلیز میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ترک کمپنی بیکر کی جانب سے برکینا فاسو کو ایٹ لیسٹ 2 کنجی B کامبیٹ ڈرونز اور TB2 ڈرونز ڈلیور کیے گئے تھے۔ تاہم تازہ ترین ویژولز میں نہ صرف ایڈیشنل اکنجی ڈرون بلکہ مزید TB2 ڈرونز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ترک ڈرونز کو نہ صرف مڈل ایسٹ اور یورپ بلکہ افریقن کانٹیننٹ میں بھی خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، جہاں اس وقت تقریباً 6 سے زائد ممالک ترک ساختہ ڈرونز ایکوائر اور باقاعدہ اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کر چکے ہیں۔ ان ڈرونز پر استعمال کیے جانے والے ترک ساختہ کئی طرح کے سمارٹ منیشنز کو اس ریجن میں مختلف کنفلکٹس کے دوران استعمال کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔